إنني سعيد. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا منزل حج تک کا یہ سفر قدم پہ قدم پڑاؤ پہ پڑاؤ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ ہر ایک چیز کو سیکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں. حج کے فرائض یعنی احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت، اس کو ہم پڑھ چکے. پھر حج کے واجبات میں سے وقوف مزدلفہ، 10 ذی الحجہ کی شیطان کی رمی، اس کے بعد قربانی، حلق، قصر اور حج کی سعی، ان واجبات کو الحمدللہ پڑھ چکے. انہی واجبات کے سلسلے میں ایک واجب 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی یعنی شیطانوں کو کنکر مارنا ہے. تو یہ جمرات کمپلیکس ہے جہاں حجاج کرام 10 سے 12 یا 13 ذی الحجہ کے دوران رمی کرتے ہیں. رمی حج کے واجبات میں سے ہے. رمی جمرات مخصوص وقت میں مخصوص مقام پر مخصوص گنتی کے ساتھ کنکر پھینکنے کے عمل کا نام ہے. اب ہم جمرات کمپلیکس کے اندر موجود ہیں. جمرات کمپلیکس ایک 5 منزلہ عمارت ہے جو منا کی مغربی سمت میں خالد کبری سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. یہاں 3 بڑے ستون ہیں. سب سے پہلے ستون کو جمرۃ الصغریٰ، اس کے بعد بیچ میں آنے والے ستون کو جمرۃ الوسطیٰ اور اس کے بعد آخری ستون کو جمرۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. ان ستونوں پر 5 منزلوں سے بیک وقت رمی کی جاتی ہے. رمی کے لیے ہر منزل پر آنے اور واپس جانے کے لیے مختلف راستے ہیں. حجاج رمی مکمل کرنے کے بعد مختلف راستوں کے ذریعے مینا واپس اپنے خیموں میں یا حرم اور عزیزیہ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو آئیے ان راستوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. جمرات تک پہنچنے کے راستے. اس وقت ہم زمینی منزل پر موجود ہیں اور یہ منزل ان حجاج کے لیے ہے جو پیدل مینا کے کیمپوں سے بذریعہ سڑک نمبر 56 جوہرہ اور سڑک نمبر 62 سوق العرب سے رمی کے لیے جمرات آتے ہیں. رمی مکمل کرنے کے بعد آپ واپس جانے والے مخصوص راستوں کے ذریعے مینا اپنے خیموں میں جا سکتے ہیں. اگر آپ مسجد الحرام کی طرف جانا چاہیں تو رہنمائی کے بورڈ کو دیکھتے ہوئے راستوں کا انتخاب کریں. یہ سیدھا راستہ آپ کو عزیزیہ کے ششا ڈسٹرکٹ کی طرف لے جائے گا اور وہاں سے بذریعہ بس، ٹیکسی یا پیدل چلنے والے راستے کے ذریعے حرم جا سکتے ہیں. یہ جمرات کی پہلی منزل ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پیدل بذریعہ سایہ دار راستے سڑک نمبر 1 طریق المشا پہنچیں گے، جبکہ روڈ نمبر 116، 204، 206 اور سڑک نمبر 15 سے بھی حجاج جمرات کی اسی منزل پر پہنچیں گے. رمی مکمل کرنے کے بعد زمینی منزل کی طرح مینا خیموں میں واپسی حرم اور عزیزیہ جانے کے لیے مخصوص راستوں کا استعمال کریں گے. اب ہم جمرات کی دوسری منزل پر ہیں. جمرات کی اس منزل پر آنے کے لیے مینا کی طرف سے کوئی راستہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ صرف عزیزیہ کے علاقے سے آنے والے حجاج کے لیے ہے. یہاں تک آنے اور جانے کے لیے بسیں مسلسل چلتی رہتی ہیں تاکہ تھکے ہوئے بزرگوں اور خصوصی ضروریات کے حامل افراد کی مدد کی جا سکے. زائرین پل، سرنگ اور مخصوص راستوں سے بھی پیدل یا بذریعہ بس جمرات سے واپس عزیزیہ جا سکتے ہیں. دوسری منزل سے وہ لوگ بھی مستفید ہوں گے جو مکہ سے صدقی اسٹریٹ اور شارع حج کے ذریعے شمالاً اور جنوباً مغربی جانب ابھرتی ہوئی ڈھلوان سے آتے ہیں. یہ جمرات کی تیسری منزل ہے. اس پر زون نمبر 6 میں مقیم حجاج رمی کے لیے سرنگوں اور پلوں کے ذریعے آتے ہیں، جبکہ جمرات کے قریب رہائشی عمارات سے آنے والے حجاج بھی اسی منزل پر آتے ہیں. تیسری منزل سے واپسی مخصوص سرنگوں اور پلوں کے ذریعے ہوتی ہے. یہ جمرات کی چوتھی منزل ہے اور اس پر حجاج مینا ٹرین اسٹیشن نمبر 3 کے ذریعے پہنچتے ہیں اور اسی طرح ملک عبدالعزیز روڈ نمبر 38 کے ذریعے آنے والے حجاج بھی یہیں آتے ہیں اور ان کی واپسی مکے کی جانب جمرات کی چوتھی منزل کی مغربی ڈھلوان یا اپنے بائیں ہاتھ پر بنے ہوئے پل کے اوپر سے جانے والا راستہ اختیار کرتے ہوئے مینا اسٹیشن نمبر 3 کے ذریعے ہوتی ہے. سورج کی تپش سے محفوظ رکھنے کے لیے جمرات کی چوتھی منزل ٹینٹ سے ڈھکی ہوئی ہے
ان ٹرینز کے ذریعے حجاج منا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور پھر مزدلفہ سے منا واپس جاتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی کیسے کی جائے گی اور اس کا وقت کیا ہے اور کیا ترتیب ہے۔ تو یاد رکھیں کہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرنا واجب ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ 10 ذی الحجہ کو صرف جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کرنا واجب ہے، لیکن 11 اور 12 کو تینوں جمرات کی رمی کرنا واجب ہے۔ اور 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی کا وقت ایک ہی ہے اور وہ ہے زوال سے لے کر اگلے دن کی صبح تک۔ کیا مطلب؟ یعنی 11 ذی الحجہ کی رمی کا وقت ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے سے شروع ہو جاتا ہے اور اگلے دن یعنی 12 ذی الحجہ کی صبح صادق تک اس کا کل وقت ہے۔ لیکن اس کے وقت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک مسنون وقت، ایک مکروہ وقت اور ایک جائز وقت۔ تو دیکھیں ظہر کے وقت داخل ہونے سے غروب آفتاب تک یہ اس کا مسنون وقت ہے، بہتر وقت ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کا یہ وقت یہ جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ البتہ اگر خواتین ہیں یا مریض ہے یا کوئی اور عذر کی وجہ ہے تو پھر ان کے لیے مغرب کے بعد بھی کوئی کراہت نہیں، بلا کراہت ان کے لیے یہ جائز وقت ہے۔ البتہ اگر 11 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 12 ذی الحجہ کی صبح صادق تک بھی کسی نے ایک وقت میں بھی کنکر نہ مارا اور اگلا دن آ گیا 12 ذی الحجہ کی صبح صادق ہو گئی تو اب 11 ذی الحجہ کی رمی وہ فوت ہو گئی اور اس کی قضا بھی کل کرے گا اور ساتھ میں ایک دم بھی دینا پڑے گا۔ اسی طرح 12 ذی الحجہ کی رمی کا وقت بھی ظہر کی نماز سے لے کر اگلے دن یعنی 13 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے، اور وہی بات کہ مغرب تک مسنون وقت اور مغرب کے بعد بلا عذر بغیر کسی عذر کے مغرب کے بعد رمی کرنا یہ مکروہ ہے، اور عذر ہو تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کی رمی کا طریقہ یہ ہے کہ 11 ذی الحجہ کی ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد جب آپ ظہر کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے تو تینوں جمرات پر 7 کنکریاں پھینکی جائیں گی۔ یاد رکھیں کہ جمرات کمپلیکس میں آپ جس راستے سے بھی داخل ہوں گے، چاہے زمینی منزل ہو، چاہے پہلی منزل ہو، دوسری ہو، جس راستے سے بھی آپ آئیں، تو جیسے ہی آپ جمرات کمپلیکس میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے جو ستون آئے گا، جو پلر آئے گا، وہ جمرہ اولا جس کو عام لوگ چھوٹا شیطان کہتے ہیں، اور جو مسجد خیف کے قریب ہے وہ آئے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہے قدرتی کہ پہلے پھر درمیانی اور پھر آخری، اسی ترتیب سے سب سے پہلے آپ نے چھوٹے شیطان یعنی پہلے شیطان کی رمی کرنی ہے، 7 کنکر مارنے ہیں، پھر درمیانی اور پھر بڑے، اور طریقہ کنکر مارنے کا اس کا مکمل تفصیل سے 57 نمبر پڑاؤ میں، اور اس سلسلے میں کن احتیاطوں کا خیال رکھنا ہے اس کا ذکر پڑاؤ نمبر 58 میں ہو چکا اور اس کی ویڈیو بھی بن چکی، آپ اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں اگر کوئی ذہن میں اشکال ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جمرہ اولا یعنی پہلے شیطان کی رمی کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، کوئی خالی جگہ دیکھیں جہاں لوگوں کا رش نہ ہو، وہاں قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور تسبیح تکبیر پڑھ کر درود شریف پڑھ کر خوب دعائیں مانگے، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً جو مسلمان آج کل حالات کا شکار ہیں ان کے لیے، مجھ عاجز کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، کیونکہ ہمارا بھی انشاءاللہ آپ پر اتنا تو حق ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ گروپ میں جتنے منتظمین، مفتیان کرام، تمام امت مسلمہ سب کے لیے دعائیں مانگے، اور اس وقت کو ایسا نہ کریں کہ جلد بازی سے
اس وقت کو ضائع کر دیں، اس موقع کو ضائع کر دیں. کیا کام ہے؟ بس آہستہ آہستہ بڑے درمیانی شیطان کو پھر کنکر پھر واپسی میں نہ آنا ہے. تو جلد بازی کا شکار نہ ہوں. اللہ جل شانہ نے ایک موقع دیا، اللہ جل شانہ ہماری دعائیں سن رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کی طرف متوجہ ہیں. تو ہم ایسے نہ ہو کہ غفلت کا شکار ہو جائیں اور دعا کیے بغیر ہی اس مقام سے آگے چلے جائیں. اسی طرح درمیانی جمرہ کو بھی جب 7 کنکر مار لیے جائیں تو حسب دستور وہی قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگے، جیسے جمرہ اولا کے بعد آپ نے دعائیں مانگی تھی. لیکن جو آخری جمرہ ہے جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں اور ہم عام اصطلاح میں اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، تو اس کے بعد دعا مانگنا ثابت نہیں ہے. لیکن تو خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے شیطان کے بعد بھی، دوسرے شیطان کے بعد بھی دعائیں مانگنی ہے، لیکن تیسرے شیطان کے بعد دعا مانگنا سنت نہیں ہے. تو ان سنتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی 11 اور 12 کی رمی کو مکمل کریں. البتہ 11 کی رمی سے فارغ ہو کر واپس اپنے کیمپ آ جائیں مینا، اور اگر طواف زیارت نہیں کیا تو طواف زیارت کے لیے تشریف لے جائیں اور رات پوری یا اکثر حصہ مینا میں رہیں. اس سنت کو جیسے پہلے بار بار عرض ہو چکا کہ اس سنت کو خدا را نہ چھوڑیں. سہولیات الحمدللہ اللہ نے دی ہوئی ہیں، اس کو لیں گے اور اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے، لیکن یہ 3 دن یہ اللہ کے لیے دیے ہیں اور اللہ ہی کے لیے اس کو گزارنا ہے. اور پھر 12 ذی الحجہ کو بھی انہی امور کا خیال رکھتے ہوئے اپنی رمی کریں. یہاں پر ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی کی طرف سے رمی کرنے کا کیا طریقہ ہے. مثلا ایک شخص معذور ہے، کمزور ہے، وہ خود سے آ کر رمی نہیں کر سکتا اور مجھے یا آپ کو وکیل بنا دیا، تو پھر رمی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ اصل سنت طریقہ اور مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ ایک انسان جو رمی کرے تو اس کی رمی پے در پے ہو. پے در پے کا مطلب یہ کہ پہلے اول شیطان کو 7 کنکر مارے، پھر درمیانی کو 7 اور پھر آخری جو بڑا شیطان ہے اس کو 7 کنکر. اس طرح ترتیب وار 21 کنکر مار کر اپنی رمی کو پورا کرے. اور پھر اگر وہ کسی کی طرف سے وکیل ہے اس کی طرف سے اسی ترتیب سے رمی کرے، یعنی پہلے اپنی طرف سے تینوں شیطانوں کی رمی اور پھر جس کا وکیل بنا ہے اس کی طرف سے تینوں شیطانوں کی رمی. لیکن آج کل جو حالات ہیں، جو ہجوم ہے اور راستے بھی یک طرفہ ہیں، ون وے ہیں، واپسی کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، کہ ایسا ممکن نہیں ہے بظاہر کہ آپ اپنی طرف سے تینوں رمی کریں اور پھر واپس آ کر پہلے شیطان پر پہنچ جائیں. یہ انتہائی مشکل کام ہے. تو اس وجہ سے علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکر ماریں اپنی طرف سے، پھر جس کا وکیل ہو اس کی طرف سے، پھر دعائیں مانگے، پھر دوسرے شیطان کو اپنی طرف سے، جس کا وکیل بنا ہے اس کی طرف سے، پھر دعائیں مانگے، پھر بڑے شیطان کے پاس آ کر اس کو 7 کنکر ماریں اور اپنی طرف سے، پھر جس کی طرف سے وکیل بنا ہے اس کی طرف سے، اور پھر نکل جائیں. جیسے پہلے عرض ہوا کہ تیسرے شیطان کے بعد پھر دعا مانگنا نہیں ہے. تو ہجوم کی کثرت کی وجہ سے افضل کو ترک کرنا یہ جائز بھی ہے اور حالات کا تقاضا بھی ہے. تو حالات کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ نہ مجھے تکلیف ہو اور نہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف ہو. اگر یہ نیت ہوگی تو اللہ جل شانہ کی ذات سے کامل امید ہے کہ افضل سے بھی زیادہ اجر اللہ نصیب فرما دیں گے کہ میرا بندہ میری مخلوق کی تکلیف کی وجہ سے غلط راستہ اختیار نہیں کر رہا. تو بس اللہ جل شانہ سے یہی دعا اور درخواست ہے کہ ہمارے تمام اعمال کو ویسا کر دے جیسے اللہ کو پسند ہے اور جیسے اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور ہمارے حج کو مبرور اور مقبول بنا دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.